بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس۔ آج ہم نظم نعت کا شعر نمبر 1 اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تشریح طلب شعر امیر مینائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ امیر مینائی کا شمار قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں سود و گداز کی عمدہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر صبح کے وقت چلنے والی خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے باد صبا، مجھے یقین ہے کہ تو مدینہ منورہ سے آ رہی ہے۔ تیرا یوں خوشگوار ہونا سرزمین مدینہ کی بدولت ہے۔ شاعر اپنی بات کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا میں سے مدینہ کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ شاعر کے دل میں جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی انسان یا کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو ہر وقت اس کے خیالات میں وہ چیز غالب رہتی ہے۔ شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی یاد انہیں ہر لمحہ بے قرار رکھتی ہے۔ مدینہ میں گزرے لیل و نہار اب بھی ان کے دل و دماغ پر نقش ہیں۔ وہ جب بھی ان یادوں کو دہراتے ہیں تو ایک الگ کیفیت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بقول شاعر: یاد مجھ کو جب مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ ہر خوشگوار نظارہ اور ہر خوشگوار چیز شاعر کو مدینہ منورہ کے طفیل لگتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ باد صبا تو مدینہ منورہ سے آتی ہے۔ جدید دور میں سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کرۂ ارض میں ہوا کا آغاز سرزمین عرب سے ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ سے محبت ہر مسلمان کے لیے فطری چیز ہے، لیکن شاعر کے دل میں یہ جذبہ اور مدینہ منورہ کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے ذرات سے بھی شاعر کو پیار ہے۔ بقول شاعر: ذرے بھی مدینے کے ہیں لعل بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمیں بھی۔